اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج کی یہ محفل پاک جس کا انعقاد کیا گیا ہے یہ شکرانے کی محفل بھی ہے اور اظہار مسرت کی محفل بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل کوئی معمولی فضل نہیں ہے اور اس کا احسان کوئی کم احسان نہیں ہے۔ کسی خوش نصیب کو یہ شرف مل جائے کہ اللہ رب العزت کا پاک کلام اول تا آخر اس کے سینے میں موجود ہے۔ یہ وہ کلام پاک ہے جس کے متعلق آقائے دو جہاں رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین کرام نے لکھا ہے حضرت سیدنا علی کی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا قول بیان کیا ہے کہ یہ نیکیاں یہ اجر و ثواب یہ کم از کم ہے، پڑھنے والے کو کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے 10 نہیں اللہ اسے اپنی بارگاہ سے 30 نیکی عطا کرے۔ یہ صراحت ہے، یہ وضاحت ہے اور تفصیل ہے۔ اب وہ خوش نصیب جس نے الحمد سے والناس تک پورا اللہ کا قرآن اللہ کی توفیق سے اس کی رحمت سے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے کتنا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا خوش نصیب قیامت کے دن اس کے والدین کو اللہ رب العزت ایک ایسا تاج عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ارشادات یہ بشارتیں یہ فضائل اس زبان حق ترجمان سے ہم تک پہنچے جن کی صداقت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب جو فرماتے ہیں اپنی ذاتی خواہش سے کلام تو کرتے نہیں، جو صادر ہوتا ہے زبان حق ترجمان سے اللہ کی وحی ہے جس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسا نورانی تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی اور جس کی چاندنی کے آگے آسمان کے سورج اور چاند کی روشنی بھی مدھم نظر آئے گی۔ اب یہ تو سعادت اور فضیلت حافظ قرآن کے والدین کو مل رہی ہے، اب حافظ قرآن کی وجہ سے والدین کو یہ اعزاز ملا۔ تو جس خوش نصیب نے یہ محنت کر کے اپنے سینے میں اس دولت کو محفوظ کیا اس کے اجر و ثواب کا اور اللہ کے دربار میں اور اس کے پیاروں کی بارگاہ میں اس کے مقام اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یقیناً ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی نسبت ختم قرآن کی اس پاکیزہ تقریب سعید میں شرکت کا حاضری کا موقع مل رہا ہے اور یہ ہمارے لیے بھی یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس نشست کو جس تقریب سعید کو قرآن مجید کے ختم کے ساتھ نسبت حاصل ہو جاتی ہے اللہ اس میں قبولیت سے شامل کرتا ہے، اس محفل میں دعائیں مانگی جائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ ہم اسی حسن یقین کے ساتھ اور حسن ظن کے ساتھ اس محفل میں آئے ہیں، ختم قرآن پاک کی نسبت والی اس تقریب میں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں اس موقع پہ یہ بالخصوص اپنے برخوردار عزیزم حافظ محمد حسن صاحب کو یہ نصیحت کروں گا، یہ تمام حفاظ کرام کے لیے نصیحت میں کرتی ہے کہ استاد محترم تشریف فرما ہے، یہ ہم سے یقیناً بہتر جانتے ہیں، استاد العلماء ہیں، ان کی محنت سے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان سے یقیناً سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ جو ہیں وہ فارغ ہو کے جا چکے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا فیض ہے۔ حافظ قرآن بننا یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن میں اس کو آسان عمل کہتا ہوں۔ حافظ قرآن بننا آسان ہے، اس کے بعد عامل قرآن حافظ قرآن رہنا مشکل عمل ہے۔ حافظ قرآن بننا آسان ہے، حافظ قرآن رہنا ایک مشکل عمل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب یہاں اجتماعی صورت میں دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان عزیزم ان کو
ان کی हमशीरा मोहतरमा को ता जिंदगी हाफिज कुरान रहने की तौफीक और ये फजीलतें जो अहादीस में कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने वाले कुछ नसीब के मुतालिक वारिद होती हैं, वो ये भी बात ज़हन में रहनी चाहिए कि वो उस वक्त उस खुश नसीब को मिलती हैं जब वो हाफिज कुरान आमिल कुरान भी हो, कुरान मजीद के हुक्मों पे अमल करने वाला भी हो। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात का मजमूआ है और खालिक कुद्दूस लम यज़ल ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा हमें नमाज का हुक्म दिया। ताकीदी हुक्म है कुरान में कम व बेश 700 मकामात हैं। हम नमाज के इस हुक्म को, अल्लाह के इस कुरान के हुक्म को पहचाने, नमाज पर वालिदैन के साथ उसमें सलूक का दीगर जितने भी अहकामात इसमें मौजूद हैं उनको हम समझ के उस पर अमल करें तो फिर हम हाफिज कुरान बने थे। ये एक बहुत बड़ा शरफ था, आमिल कुरान बन के इसकी सारी फजीलतें हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे ख़ानदान को इस पुरमसरत मौका पर इस आदत से अपनी बारगाह से पेश रहमतों का हिस्सा अता फरमाए और हम सब की हाज़िरी को भी कबूल फरमाए। इन बच्चों के इल्म में, इनके अमल में और इनके मुस्तकबिल में हर तरह की बरकतें शामिल फरमाए। कुरान मजीद का इल्म इनके दुनियावी तमाम उलूम के लिए आसानियों के रास्ते खोले और यकीनन खोलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को, इज्तिमाई दुआएं हैं, बुजुर्गों की हैं, सादात कराम हैं, उलमाए कराम हैं, सना खानान मुस्तफ़ा हैं, ये सब के सब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीनों में लिए बैठे हैं और यही ईमान की असल है। अल्लाह हमारी इज्तिमाई दुआ को बिलखुसूस इन बच्चों के हक़ में कबूल फरमाए और ये शरफ़ और ये सआदत हम सब को, हमारे बच्चों को उनका भी ये मुक़द्दर बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हवाले जनाब अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला शफ़ी साहब बहुत बुजुर्ग अंदाज़ में खिताब फरमा रहे थे फ़ज़ाइल हाफ़िज़ कुरान पर। आज ये जनाब मुनीर अहमद खाविज़ साहब बहुत इसको वाले बानी हैं, बहुत इसको वाले बंदे अपने घर में महफ़िल नात, महफ़िल मिलाद मुनक़्क़द करते रहते हैं कोई ना कोई और अपने बुज़ुर्गों को भी साले सवाब करते रहते हैं। और आज की तकरीब की निस्बत ये भी है कि आज 11वीं शरीफ है, दिन ऐसा आया है जनाब गौस पाक का इंशाअल्लाह इस तकरीब के इख्तिताम पर 11वीं शरीफ का खत्म पाक भी होगा और अंग्रेज़ी के हवाले से जो आज तारीख है वो भी एक मुनफरद सी तारीख है 9-10-11 9-10-11 तारीख है। आज 9 तारीख है, 10वां महीना है और 11वां साल है, तो इस हवाले से भी ये एक मुनफरद सी तकरीब है। हम तकरीब लाएंगे आज की तकरीब के सदर महफिल जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर साहब, जो अपने घर में अब तक 99 यानी 99 महाना नातिया महफिल मुशायरा मुनक़्क़िद करते हैं और अगले माह इनकी 100 महफिलें होने वाली हैं। हर महीने बड़े शौक़ीदत से नातिया महफिल मुशायरा मुनक़्क़िद करते हैं। पुलिस से बतौर SSP रिटायर हुए हैं लेकिन अब फ़कीर मुस्तफ़ा है, जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल फातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ नासिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि हक़्क़ा क़द्रिही व मिक़दारिही अज़ीम। पहले चंद नातिया के साथ आज तुझको मैं बताऊं बड़े राज की ये बात, आज तुझको मैं बताऊं बड़े राज की ये बात, माँ की दुआ के सदके में लिखता हूँ आज नात, ये नात ही इलाज है हर एक मर्द का, ये नात ही इलाज है हर एक मर्द का, मुझसे फ़कीर का है इलाज गमे हिजात और तुम्हारी खाक पाका मौजूदा है, तुम्हारी खाक पाका मौजूदा है, फकीरी में भी हूँ अमीर आका, तुम्हारी खाक पाका मौजूदा है, फकीरी में भी हूँ अमीर आका, मुझे अब कदमों में अपने बुला ले, मुझे अब अपने कदमों में बुला ले, बदल डाले मेरी तकदीर आका, बदल डाले मेरी तकदीर आका। और रात के चंद शान आपके लब पे जो आया वही कुरान हुआ, आपके लब पे जो आया वही कुरान हुआ, आपने जो भी कहा मेरा वो ईमान हुआ, आपने जो भी कहा मेरा वो ईमान
مہمان ہوا اور مجھ پہ یہ ماں کا ہے کتنا بڑا احسان ہوا اور زندگی بھر کے لیے نعت بھی عنوان ہوا اور آپ کو رب نے ہر ایک صفت میں یکتائی دی بے شک بے شک آپ کو رب نے ہر ایک صفت میں یکتائی دی آپ جیسا نہ دہر میں کوئی انسان ہوا آپ جیسا نہ دہر میں کوئی انسان ہوا اور کیسا دربار ہے لوگوں کہ جہاں جو بھی گدا کیسا دربار ہے لوگوں کہ جہاں جو بھی گدا آپ کے در پہ جو پہنچا وہی سلطان بہت اچھے بے شک بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے آپ کیسا دربار ہے لوگوں کے جہاں جو بھی گدا آپ کے در پہ جو پہنچا وہی سلطان اور جا کے در پہ جو کہا میں نے گدا حاضر جا کے در پہ جو کہا میں نے گدا حاضر ہے اپنی اوقات جو دیکھی تو میں حیران جا کے در پہ جو کہا میں نے گدا حاضر ہے جا کے در پہ جو کہا میں نے گدا حاضر ہے اپنی اوقات جو دیکھی تو میں حیران ہوا آپ بے مثل حسین نہ مثال اور کہیں آپ بے مثل حسین نہ مثال اور کہیں آپ کو دیکھا تو عاشق میرا رحمان ہوا آپ کو دیکھا تو عاشق میرا رحمان ہوا اور کسی نبی کو نہ بخشی اتنی میرے رب نے واہ کسی نبی کو نہ بخشی اتنی میرے رب نے عظمت صرف ہادی ہی میرا عرش کا مہمان ہوا صرف ہادی ہی میرا عرش کا مہمان ہوا اور زمین تو سجتی گئی نقش پا کے پھولوں سے واہ واہ زمین تو سجتی گئی نقش پا کے پھولوں سے قدم جہاں بھی رکھا نے گلستان ہوا اور عشق ہادی میں چھلکتے رہے جو آنکھوں سے عشق ہادی میں چھلکتے رہے جو آنکھوں سے انہی اشکوں کو اکٹھا کیا دیوان انہی اشکوں کو اکٹھا کیا دیوان نو سی نعت لکھی آج تک کسی نے امیر نو سی نعت لکھی آج تک کسی نے امیر وہ نعت جس نے لکھی اور جو حسان وہ نعت جس نے لکھی اور جو حسان آپ کے لب پہ جو آیا وہی قرآن آپ نے جو بھی کہا میرا بہت ہی خوبصورت اور مرثہ نعت عطا فرما رہے تھے جناب فقیر مصطفیٰ میر صاحب درود جس میں نہیں ہے اسے دعا نہ کہو بغیر حب نبی دل کا مدعا نہ کہو تقاضا نعت کا عشق رسول اکرم ہے نہیں جو عشق نبی دل میں پھر ثنا نہ کرو اور خالق نے ہدی آپ کو ایک شان خصوصی اے سرور عالم کو ملی آن خصوصی جو بزم سر عرش تھی خالق نے سجائی اس بزم میں سرکار کے مہمان کر دوں گا فدا جان بھی اپنی شہدی پر آقا سے میرے دل کا ہے پیمان خصوصی پاؤ گے جہاں مدحت سرور کی کتابیں رکھا ہے میرے گھر میں یہ سامان پاؤ گے جہاں مدحت سرور کی کتابیں رکھا ہے میرے گھر میں یہ سامان خصوصی اور سب صلی اللہ آپ پہ اور آل پہ بھیجو خالق کا ہے مخلوق کو فرمان خصوصی قرآن حقیقت میں ریاض ان کی ثنا ہے قرآن حقیقت میں ریاض ان کی ثنا ہے خالق نے دیا ہے اسے عنوان خصوصی اور خالق نے سرکار کو دی شان خصوصی اے سرور عالم کو ملی آن خصوصی انہی اشعار کے ساتھ آج کی اس بزم کا اختتام کیا جاتا ہے اب سلام پڑھا جائے گا اس کے بعد ختم شریف اور دعائیں کریں سلام کے لیے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے
بتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی بتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے ماتھے شفاعت کا تیرا رہا جن کے ماتھے شفاعت کا تیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کے در کے گدا بن گئے بادشاہ جن کے در کے گدا بن گئے بادشاہ اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان پہ لاکھوں یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام حاضرانہ ہو قبول ختم شریف پڑھنا